نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آج ہم سیکھیں گے جھوٹ کی سنگینی، جھوٹ سے ریلیٹڈ، جھوٹ ہماری زندگی کے اندر کیا کیسے نقصان کا باعث بنتا ہے، اور اس کے اسلام کے اندر اس کو چھوڑنے کی کیا اہمیت ہے، اور نہ چھوڑنے والے کی کیا سزا ہے، اور جھوٹ انسان کی پرسنالٹی کو کیسے خراب کر دیتا ہے۔ تو بظاہر اگر ہم اس کو اوورال دیکھیں تو جھوٹ کا نام سنتے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک نیگیٹو چیز ہے، جو اگر دین سے ہٹ کر بھی اس کو دیکھا جائے نا تو یہ ایک بہت برا عمل ہے جس کو کوئی بھی بندہ پسند نہیں کرتا، اور پرسنالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ افیکٹو پرسنالٹی جو ہے وہ اس پر لوگ پھر یقین نہیں کر پاتے۔ ایک تو قرآن و حدیث سے الگ اگر سوچا جائے تو غیر مسلم بھی اس کو لائک نہیں کرتے، اور اسلام آنے سے پہلے بھی جو لوگ تھے عرب اور مشرقین، وہ بھی اس عادت کو بہت ناپسند کرتے تھے، جھوٹ کو، اور بہت نفرت کرتے تھے جھوٹ سے، مشرقین نے مکہ بھی۔ اور پھر اللہ کے نبی آئے تو پھر پراپر اس کے ریلیٹڈ احکامات آنا شروع ہو گئے، قرآن کے اندر بھی حدیث میں بھی۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی سچ جو ہوتا ہے نا، بولنا آدمی کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی نا اپنے ساتھ سچا ہو جانا، تو واقعی جب انسان اپنے ساتھ سچا ہو جاتا ہے یا پھر دوسروں کے ساتھ بھی سچا ہو جاتا ہے تو انسان کے گناہ کم ہو جاتے ہیں، نیکیاں اس کی بڑھنے لگتی ہیں، اور پھر نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق کا لقب حاصل کر لیتا ہے، اور یہ لقب بہت بڑا ہے۔ لیکن جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور برائی اس کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ہر بات میں جھوٹ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہوگا ہمارا، اور ہو سکتا ہے ہم بھی انہی میں سے شامل ہوں، جو ایسی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں جن پہ جھوٹ بولنے کا ان کو بظاہر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، بس وقتی محفل لوٹنے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے، یہ نہیں، وقت کو پاس کرنے کے لیے ایسی باتوں پہ جھوٹ بولنا کہ جن کا انسان کو بظاہر فائدہ بھی نہ ہو، دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو، آخرت کا تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے، دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بول بول کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جھوٹا لکھوا دیتا ہے، اس کی ہر بات میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، ہر بات کے اندر۔ تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ سفر شروع کیا ہوا ہے جھوٹ کا، اور اس سے مجھے کتنا نقصان ہو رہا ہے، پھر سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ جو ہے، اس سے انشاءاللہ ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے، اور پھر اپنی زندگی سے ہر طرح سے جھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ویسے بھی جھوٹا انسان پھر منافق بھی بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی. جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی جو بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنا دیا جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ سچ دل کے لیے باعث اطمینان اور جھوٹ دل کے لیے قلق کا باعث بنتا ہے. انسان اندر ہی اندر گلٹ فیل کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کو احساس نہیں بھی ہوتا، لیکن اس کی زندگی کے اندر سکون بھی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بات میں سچ سے ہٹ کر کوئی بھی خیر نہیں ہے. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اور جس نے بڑے گناہ کیے وہ بندہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا. ایک جھوٹ کی وجہ سے اتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. مثلا آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں، تو آپ اس کو اپنی اصل بات چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ گڑھ لیتے ہیں. اب مزید ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، ایک سٹوری بنا لیتے ہیں ہم، پھر اس سٹوری کو ہی ڈیفینڈ کرنے کے لیے مزید سٹوریز بنانی پڑتی ہے. تو ایک جھوٹ کی وجہ سے اتنے جھوٹ ہمیں بولنے پڑتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت تھی وہ جھوٹ سے تھی. سب سے زیادہ کوئی عادت ناپسند تھی وہ جھوٹ تھی. جب بھی کوئی آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کے دل میں اس بندے کی بات رہ جاتی، یہاں تک کہ جب آپ کو پتہ چلتا کہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے، پھر آپ دل اس کے لیے جو دل سے بات نکال دیتے کہ اس بندے نے چلو توبہ کر لی، اس کو معاف کر دیا جائے. تو جھوٹ جو ہے ایک بہت ہی بری عادت ہے. صحابہ بھی اس سے نفرت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نفرت کرتے تھے، اور غیر مسلم یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی مشرکین عرب جھوٹ بولنے سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتے تھے. اسی لیے تو اللہ کے رسول کی پرسنالٹی ان کو بہت پسند تھی، کیونکہ آپ صادق و امین تھے. اور جھوٹ بولنے والے کی سزا کیا ہے؟ ایک ہی اس کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے. اگر اس ایک حدیث کو سمجھا جائے کہ اتنی بڑی سزا، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں. مثلاً آپ آج لیٹ کیوں سوئی، ماما صبح پوچھتی ہیں آج آپ رات کو لیٹ کیوں سوئی، جھوٹ بول دیا. آج آپ صبح جلدی کیوں نہ اٹھے، آپ کے کسی گروپ لیڈر نے پوچھا، تو بجائے اس کے کہ کریکٹ بات بتائی جائے، کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ بتا دیا. پھر آپ سے کسی نے ویسے کوئی سوال کیا تو آپ آج لیٹ کیوں آئے، تو جھوٹ بول دیا. آپ نے آج ٹیسٹ کیوں نہیں دیا، تو جھوٹ بول دیا. اور اگر آپ کالج سے لیٹ آتے ہیں، ماما پوچھتی ہیں، تو اس پہ جھوٹ بول دیا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں. اس کی سزا کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ بات جو ہے ہمیں ملتی ہے. ایک پورا واقعہ معراج، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ارشاد فرمایا کہ خواب مجھے آئی، اور اس خواب کے اندر میں نے 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے ارض مقدس سے عالم بالا کی سیر کروائی. تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص کھڑا تھا. تو اس کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا انکس تھا. تو اس نے کیا کیا کہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں اس کو داخل کیا، یہاں تک کہ وہ اس کو چیرتا ہوا اس کی گدی تک پہنچ گیا. پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اس نے ایسے ہی کیا. جب وہ دوسرے جبڑے کو چیر رہا تھا، تو جب چیر کر وہ فارغ ہوا تو اس کا پہلے والا جبڑا ٹھیک ہو گیا. وہ پھر دوبارہ پہلے والے جبڑے کو دوبارہ چیرنا شروع ہو گیا. اور پھر فرمایا، پتہ یہ شخص کون تھا؟ یہ بہت ہی بڑا جھوٹا تھا، ایک جھوٹ بولتا تھا، اور جو کہ اس سے نقل کیا جاتا تھا.
یہاں تک کہ اس کا یہی جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا اور روز قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی. قیامت سے پہلے اس کو یہ پنشمنٹ ہے. امیجن کریں قیامت کے بعد اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی. اس بندے کی زبان جس سے وہ جھوٹ بولتا تھا اسی سے اس کو سزا ملے گی. اور یہ چھوٹی سزا نہیں، چھوٹا سا کٹ آ جائے نا، کیا حالت ہو جاتی ہے ہماری. ہم اس کٹ کو برداشت ہی نہیں کر پاتے. چھوٹے سے کٹ کو سوچئے کہ زبان سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کیسے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا قیامت آنے سے پہلے پہلے. اس کے بعد کیا انجام ہوں گے اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، اور اس کا انجام اس سے زیادہ پھر بھیانک ہوگا جو کہ قیامت میں اس انسان کو دیا جائے گا. اللہ کی لعنت کا تو مستحق ہوگا ہی ہوگا، لیکن اور پھر یہ بھی اس حدیث کی تشریح کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ یہ روز قیامت تک اس کے جبڑے کو آگ میں چیرا جاتا ہے ایسے بندے کو. تو کیونکہ اس کی گناہ کی جگہ زبان ہوتی ہے اسی لیے اس کو سزا بھی وہیں سے دی جاتی ہے. تو اللہ ہم سب کو جھوٹ جیسی بری خصلت سے بچائے اور ہمیں سچا انسان بنائے. جھوٹ کی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سی اقسام ہیں، لیکن ہم کچھ اقسام کو آج ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کس کس طرح سے جھوٹ بولا جاتا ہے. جو ہم جھوٹ کو بس ایک ہی شکل میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے جھوٹ ہے بس اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں. ادروائز چاہے ہم مذاق میں جھوٹ کہہ دیں دل آزاری کرنے کے لیے تو بھی وہ باتیں ہمیں جھوٹ نہیں لگتی. ہم آج بس شغل کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی محفل کو، چند لمحوں کی محفل لوٹنے کے لیے جیسی مرضی باتیں کر دیتے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. تو جھوٹ کی کچھ شکلیں ہیں تو ون بائی ون ان کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا، جیسے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ اولاد منسوب کر دینا. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں نا کہ وہ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، آپ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دینا جو آپ نے نہ کہی ہوں، احادیث ایسی بیان کرنا جو اللہ کے رسول سے موضوع احادیث یعنی جو خود گڑھ لینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا سو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا. مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ باندھنے والے انسان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، آگ میں. اور رسول اللہ پر جھوٹ کیسے باندھا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط واقعات منسوب کرنا جو آپ کی زندگی میں ہوا ہی نہیں ہے، اور ایسی بات جو اللہ کے رسول نے کہی نہیں ہے. اور پھر ایسے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی احادیث، ضعیف احادیث کا اسی لیے تو بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے احادیث کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ واقعی صحیح حدیث ہے یا اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے. جب پتہ چل جائے کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف ہے، خاص طور پر موضوع حدیث، تو وہ ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے رسول تک پہنچتی نہیں ہے اس کی سند. تو اس سے ایسی احادیث سے ہمیں پھر پرہیز کرنا چاہیے، اور جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارے پاس اوتھینٹک اس کی دلیل بھی ہو. پھر اسی طرح جھوٹا خواب بیان کرنا جو کبھی آیا ہی نہیں ہے، اور یہ بھی بہت سے میسیجز ہمارے ارد گرد فارورڈ ہو رہے ہوتے ہیں، جی فلاں بندے کو ایسے خواب آیا اور اس نے میں یہ دیکھا اور اللہ کے نبی نے اس کو ایسے کہا. اب وہ خواب اگر جھوٹا ہے تو پھر بیان کرنے والے کا بھی اور آگے اس کو فارورڈ کرنے والے کو بھی پھر وہ سزا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے
جس نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، اسے جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگا کر جوڑنے کا پابند کیا جائے گا، اور وہ بندہ ہرگز ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو سزا پتہ کیا دی جائے گی؟ کہ اس کی سزا اللہ تب معاف کریں گے جب وہ جو کے دانوں کے درمیان گرہ لگا کر ان کو آپس میں باندھ دے۔ کیا وہ ایسا کر سکے گا؟ اب 2 دانوں کو، گندم کے یا جو کے 2 دانوں کو آپس میں ہم باندھ سکتے ہیں؟ تو اس حدیث کی تشریح لوگوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو سزا اس کو ملے گی نا، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ نہ وہ ان دانوں کو آپس میں باندھ سکے گا، اور نہ ہی اس کی سزا کم ہوگی۔ اس کی سزا پھر چلتی رہے گی ایسے بندے کی جو بندہ جھوٹا خواب بیان کرتا ہے۔ اور بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے یہ کہ انسان اپنی آنکھ سے جو نہ دیکھے اس کے بارے میں بیان کرنا شروع ہو جائے۔ اس لیے ایسے میسیجز جو ہمیں ملتے ہیں، اور ویسے بھی خود ایسے خواب بیان کرنا صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بڑے بڑے واقعات شیئر کرنا شروع کر دینا کہ مجھے خواب کے اندر یہ چیز ملی اور میں نے یہ دیکھا، تو یہ سب چیزیں کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جھوٹ صرف وہی ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، تو چاہے نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، آپ کوئی بھی بات جو خلاف حقیقت ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے، اور اس پر محاسبہ ہے، اس پہ سزا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگلی چیز جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنا، یہ بھی جھوٹ ہے اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ کرو۔ جس نے اپنے باپ سے بے رغبتی کی، یقیناً اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اب اپنے باپوں کے علاوہ کسی دوسرے کے باپ کی طرف اپنا نام منسوب کرنا۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے کہ اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کر دیتا ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس جھوٹ کی بعض شکلیں کیسی ہوتی ہیں؟ مثلاً کوئی شخص کسی ایسے خاندان یا کنبے یا قبیلے کی طرف اپنی نسبت کر دے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، مطلب اپنے آپ کو قریشی کہنا شروع کر دے، صدیقی کہنا شروع کر دے، فاروقی کہنا شروع کر دے، اپنے آپ کو عثمانی، چودھری، خان اور راجپوت وغیرہ اپنے ساتھ لگا لے، حالانکہ وہ ان قبیلوں سے یا ان کنبوں سے کوئی تعلق ہی نہ رکھتا ہو۔ پھر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے بیٹے کو اپنا بلانے، جیسے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں نا بچے، اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنا بیٹا قرار دے، اس کے نام کے ساتھ نام اپنا لگا لے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ہم بچے اڈاپٹ کرتے ہیں کوئی بھی بچہ، مثلا آپ نے اپنے بھائی کا بچہ لے لیا، اب آپ اپنا نام نہیں اس کو دے سکتے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ تمہارے لے پال لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا، اور یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ حق بات فرماتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ان لڑکوں کو، ان بچوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت دے کے پکارو، اللہ کے ہاں یہی انصاف والی بات ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ چاہے آپ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں رشتہ داروں سے، تو ان کو ان کے باپ کی ہی طرف پکارا جائے، ان کے باپ کو ان کے نام سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ پہ بھی پوچھ گیچھ ہوگی، بلکہ کفر کہا گیا ہے اس کو۔ پھر اسی طرح بلا دیے پا لینے کا اظہار کرنا، یعنی ایسی باتوں پہ جھوٹ بولنا، یا انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، حقیقت نہیں ہوتی، آپ کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں، تو آپ کہیں جی میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو فلاں بھی ہے،
میرے پاس تو بہت بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں. یعنی آپ کے پاس کوئی چیز ہو نا، یا پھر کوئی آپ سے محبت کرتا نہیں اور آپ کہیں کہ فلاں بندہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے مجھے یہ بھی کہا، اس نے مجھے تحفہ دیا، لوگوں کو جلانے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں نا. ایک بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی یا اللہ کے رسول، میری ایک سوکن ہے، تو کیا مجھ پہ گناہ ہے کہ میں اپنے خاوند سے وہ پا لینے کا اظہار کروں جس نے مجھے دیا ہی نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کے پا لینے کا اظہار کرنے والا جو اس کو نہیں دی گئی، جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی مانند ہے. یعنی وہ اپنی دوسری سوکن کو جلانے کے لیے ایسے کہے گی نا، جھوٹ بوٹ بات بنائے گی. اب کیا ہوگا کہ جو اس کی دوسری ہسبینڈ کی جو دوسری بیوی ہوگی وہ اپنے خاوند سے لڑے گی، فساد پیدا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھوٹ بولنے کو بھی جائز قرار دیا، بلکہ کہا ہے کہ دو کپڑے پہننے والے کی مانند ہے ایسا بندہ جس کے پاس جو ہے نہیں ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن پہلے ہم یہ بات سمجھیں کہ اس کو میں 2 کپڑے پہننے والے، جھوٹے لباس پہننے والے سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس نے 2 مرتبہ جھوٹ بولا. ایک تو یہ جھوٹ بولا کہ جو حقیقت نہیں تھی اس کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ اپنے جو حقیقت تھی اس کو چھپایا، ایک چیز چھپائی اور دوسری چیز ظاہر کی. تو 2 طرح سے اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی. پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 کا ذکر اس لیے کیا گیا حدیث میں تاکہ اس کی مذمت کی جا سکے اور بتایا جائے کہ یہ بہت برا فعل ہے جو لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح کے جھوٹ کی بعض شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. جیسے جاب کے لیے انسان اپنی ایسی صلاحیتیں اور مہارتیں واضح کر دیتا ہے جو اس میں ہوتی نہیں. مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، اور جھوٹے ڈپلومے بنوا لیے جاتے ہیں، جھوٹی ڈگری حاصل کر لی جاتی ہے جاب کے حصول کے لیے. انسان کے پاس ایسی تو نہیں ہوتی چیزیں، سکلز نہیں ہوتی، انسان کہتا چلو میں جا کے سیکھ لوں گا ساتھ رہ کے. تو ایسے ہوتا ہے. تو یہ ہے ایسے جھوٹ. پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، لوگ وہ ابیلٹی نہیں رکھتے، اپنے نام کے ساتھ کیا لگا لیتے ہیں، مختلف ٹائٹل جوڑ لیتے ہیں، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، پھر محدث العصر، مفکر اسلام، عظیم اسکالر، پھر قائد ملت، خطیب ملت، پھر پروفیسر، ڈاکٹر وغیرہ. ایسے القابات اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ان کے اندر ابیلٹی ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ ان کو ایسے ٹائٹل نہ دیے جائیں تو وہ خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. ایک تو ہے کہ قوم کی طرف سے ہماری ابیلٹیز کی وجہ سے وہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن آپ کی چاہت ہی نہیں ہوتی کہ خود پسند کرنا کہ مجھے اس طرح کے ٹائٹلز کے ذریعے پکارا جائے. اگر نہ کوئی پکارے تو اس پہ اپنے دل کو چھوٹا کرنا. تو آپ کے اندر ویسی صلاحیت ہے نہیں، پھر بھی آپ ایسے کرتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.